حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج 18 ذی الحجہ ہے، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پر گئے تو احد کانپنے لگا، تو حضور نے فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو وہ 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ خود حضور نے فرمایا حضرت عثمان غنی کی جو نانی ہے نا، یہ نبی پاک کی سگی پھوپھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے وہ حضور کی سگی پھوپھی ہیں۔ یہ 4تھی 5ویں نسل میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی بنتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں کی چاروں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے پیدا ہوئی تھی۔ 4 بیٹیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا، ان کا انتقال ہو گیا تو محبوب نے دوسری صاحبزادی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا۔ 2 شہزادیاں، 2 بیٹیاں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا عثمان ذو النورین، عثمان ذو النورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ 2 کچھ بادشاہ قسم کے لوگ ہیں، بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، باپ کو نہیں مانتے۔ نبی پاک کی دونوں بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، لیکن ان کے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں گول کر جاتے ہیں۔ 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں تو کیا لقب ہوا؟ عثمان۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کو ذو النورین مولا علی شیر خدا کہا کرتے تھے، حضرت علی کہا کرتے تھے عثمان تو ذو النورین ہے، 2 نوروں والا۔ بریلی کے امام فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کہنے لگے نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ مبارک دے رہے ہیں دوسری شادی پر، کہتے ہیں ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4تھے 5ویں مسلمان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تاجروں سے ان کی دوستی تھی۔ حضرت عثمان غنی بھی تاجر تھے، تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں تبلیغ کی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ جب کلمہ پڑھا تو چچا نے باندھ دیا گھر کے اندر، کئی دن باندھے رکھا، کہنے لگا دین چھوڑنا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو جگہ ہی ایسی ہے جو ایک دفعہ گیا ہے دوبارہ چھوڑ سکتا ہی نہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی سابقون الاولون میں سے ہیں، ابتدائی لوگوں میں سے۔ ان کی زندگی کے بڑے حسین واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں۔ میں 2-3 باتیں صرف ان کی حوالے سے عرض کروں گا۔ ہر آدمی میں ہر صلاحیت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی میں 2-3 چیزوں کا بڑا غلبہ تھا۔ سخی تھے تو دریا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ مالاں والے سخی تے پھر کیڑے ہوندے نے؟ بھوکے ننگے۔ مالاں والے سخی میاں صاحب نے کہا، کہتے یہ نہ سمجھنا کہ جو امیر آدمی ہے وہ سخی ہے، نا او بھائی جب سخاوت کرتا ہے تو پھر مالدار رہتا ہی نہیں۔ سخاوت مالدار تو وہ رہے گا جو پیسے جمع کرے گا، تو جس نے جمع کرنے ہی نہیں، جس نے جمع کرنے ہی نہیں، اس کے بعد پیسے کیسے اکٹھے ہوں گے؟ جس کو سخاوت کرتا دیکھو سمجھ لو کہ یہ مالدار نہیں، یہ سخی ہے۔ سخی اور مالدار میں فرق ہوتا ہے۔ لوگ جس کو کھاتا پیتا دیکھتے کنے اور نے پیچھے کنے کو رکھے نے، حالانکہ ایسی بات مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوواں جہان نہیں سخی کنگال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، اتنے بڑے تھے کہ غنی کہہ دیا اللہ کے رسول نے۔ عثمان غنی تھے، ہر وقت ہی سخاوت، ہر وقت ہی سخاوت۔
میرے حضرت صاحب کی ایک دفعہ اپنے ایک درویش کو کہنے لگے یار تیرے ہاتھوں میں تو موریاں ہیں، جو چیز آتی ہے وہ گری جاتی ہے، رہتی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ دیکھیں نا، مشورہ کرنا پڑتا ہے یار یہ جگہ لینی ہے، کیا پروگرام ہے، لوگ کہتے ہیں رستہ کوئی نہیں، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، پھر اس کا ریٹ لگتا ہے، پھر بات ہوتی ہے، پھر بات آگے چلتی ہے، پھر اس کے بعد بندہ کہتا ہے میں اتنے دیتا ہوں، وہ کہتا نہیں میں اتنے لوں گا، پھر وہ کہتا ہے میں لگا کے ریٹ آ گیا ہوں، باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے، جنت البقیع والی جگہ حضور کو پسند آ گئی۔ فرمایا کچھ صحابہ آتے ہیں یہاں تو انہیں سواریاں کھڑی کرنے کا مسئلہ ہے، آج کل نہیں مسئلہ ہوتا پارکنگ کا، اس زمانے میں اونٹ گھوڑے باندھنے کے لیے حویلی چاہیے تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ کے بیٹھے تو فرمایا جگہ بڑی اچھی ہے، کبھی مل جائے نا تو صحابہ کو سواریاں باندھنے کے لیے اچھی رہے گی۔ عثمان پیچھے بیٹھے تھے، وہیں سے گردن جھکائی اور پیچھے سے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جو جگہ آپ نے کہی ہے میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی دیکھنے گئے، جب واپس پلٹے تو میرے کریم نے فرمایا عثمان دیکھ آئے ہو، دیکھ آئے ہو، دیکھ آئے ہو؟ عرض کی محبوبہ دیکھنی کیا آتی، تجھے پسند آئی تھی، میں خرید آیا ہوں، خرید آیا ہوں۔ دیکھنا آنا جانا یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہو، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ بات ختم ہو گئی، آپ کو پسند آئی تھی میں نے خرید لی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتہ نہیں لوگ کہاں بیٹھ کے دین پڑھتے ہیں، اختلاف ثابت کرتے ہیں، جو جگہ مصطفیٰ کو پسند آئی عثمان نے خریدی، اس جگہ پہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار بنا ہوا ہے، اس جگہ بی بی پاک کا مزار ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی کی خریدی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جگہ مصطفیٰ کا بھی پسندیدہ ہے، اہل بیت کی بھی پسندیدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی کا مزاج ہے، حضور اعلان کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے چندے کا اعلان کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے، اس لیے ہم بھی کبھی کبھی یہ سنت ادا کر لیتے ہیں۔ چندے کا حضور نے اعلان کیا، جیش اسرا کے لیے بہت بڑا لشکر جانا تھا، فرمایا اٹھو بھئی حصہ ڈالو۔ حضرت عثمان نے دائیں بائیں دیکھا، کتنے بہت زیادہ سپاہیوں کے لیے بہت زیادہ سامان چاہیے، قحط کا زمانہ ہے۔ جناب عثمان اٹھے کا یا رسول اللہ 100 فوجیوں کا خرچہ، ان کا گھوڑا بھی دوں گا، گھوڑے پر رکھنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کجاوا ہوتا ہے، کاٹھی ہوتی ہے، وہ بھی میری، فوجی کی وردی بھی میری، اور جب تک واپس آئے گا تب تک سارا کھانے کا خرچہ بھی میرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عثمان اللہ تجھ سے راضی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا پھر اٹھو بھائی، دائیں بائیں دیکھا کوئی اٹھا ہی نہیں۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، کہا حضور 100 میرا اور شامل کر لیں۔ نبی پاک نے پھر اعلان کیا، حضرت عثمان کہتے ہیں میرے نا دل کو کچھ ہوتا تھا، پھر اٹھے، کہا حضور میرا تیسرا 100 بھی شامل کر لیں۔ فرماتے ہیں جناب عثمان غنی چوتھی دفعہ میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا تو مجھ سے نہ ہی رہا گیا، میں نے کہا محبوبہ اعلان نہ کرو، آپ اشارہ کرو، عثمان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محمد عربی کے قدموں کا ہی صدقہ ہے، آپ اعلان کرو، حاضر ہے، عرش ہے، حاضر ہے۔ پھونک پھونک کے دینا، دیکھ دیکھ کے دینا، یہ تو وہاں کا سودا ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور مجھے وہ بات بڑی پسند ہے، میں تنہائیوں میں کتاب کھول کے پڑھتا ہوں، تنہائیوں میں پڑھتا ہوں میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میں جب مجھے کبھی لطف لینا ہوتا ہے تو میں صاحب طبقات کی یہ روایت کھول کے بیٹھ جاتا ہوں جب اپنا مزہ لینے کو دل کرے۔ حضرت عثمان غنی شہزادے تھے، دولت مند باپ کے بیٹے تھے، رئیس اعظم تھے۔ امیروں کے بچے نازک مزاج ہوتے ہیں، موڈ کے مالک ہوتے ہیں، بہت بڑے رئیس تھے، پر عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی نوں، تو پھر کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی 4-5 دن کے بعد مدینے آئے، سفر پہ گئے ہوئے تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو محبوب کے چہرے پہ ذرا نکاہت ہے، کمزوری ہے۔ حضرت بلال کو ملے، کہنے لگو بلال میں 4 دن باہر رہا ہوں، حضور کے چہرے پہ کمزوری کیوں ہے؟
جناب بلال کہنے لگے جا گھر جا کے پوچھ لے. کہتا میں نے دروازے پہ دستک دی. سیدہ عائشہ صدیقہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا اماں جی غلام ہوں عثمان. میں 4 دن کے بعد آیا ہوں تو چہرے پہ بڑی کمزوری ہے. فرماتے جناب عائشہ ہچکی لے کے روئی. کیا ہوا؟ تو کہنے لگی عثمان 4 دن ہو گئے کونین کے مالک نے روٹی کوئی نہیں کھائی. ایک پیالہ دودھ کا ایک کھجور. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اماں جی آپ پردے میں نہیں چلی جاتی؟ شہزادہ دوڑے گئے گھر سے اناج کی بوری کندھے پہ رکھی ہر چیز اٹھائی. غلام کہنے لگا مجھے دے دو 20 نوکر ہیں گھر میں. فرمایا نہیں یہ میری ڈیوٹی ہے میں نہیں کروں گا. عثمان خود گئے رسول پاک کے گھر میں جھاڑو دیا چولہے میں آگ جلائی. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی جب عثمان پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا. پھر عثمان جس نے پانی کا پیالہ بھی خود نے پیا تھا اس نے سالن پکایا. پھر روٹیاں پکائیں تو ہاتھ جلے. کھانا پکا کے اور دسترخوان لگا کے مسجد میں حاضر ہوئے. کہا محبوبہ اگر مہربانی کریں تو گھر نہیں آتے؟ حضور تشریف لائے اور جب پہلا لقمہ تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا کپ کپ لکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلیتھن لایا تن دی ہانڈی من دا سالن اتوں لون صبر دا پایا. غلام فریدہ میں ساری تیری تینوں وجہ یقین نہیں آیا. کہا محبوب یہاں بیٹھے تو صحیح یہاں بیٹھے تو صحیح. حضور تشریف فرما ہوئے اور پہلا لقمہ جب نبی پاک نے منہ میں رکھا تو عثمان تڑپ کے روئے. 600 دینار نیچے رکھے. یا رسول اللہ میں نے دولت کو آگ تو نہیں لگانی اگر تیرے کام نہ آئے. حضور کس کام کی یہ جائیدادیں کس کام کی اگر آپ کے گھر میں 4 دن کھانا نہ پکے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عثمان تو چلے گئے یہ کہہ کے تو میرے مصطفیٰ نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ایسی دعا دی کہ میں تڑپ اٹھی میں رونے لگی. حضور نے جھولی اٹھا کے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا. اے اللہ میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. اور بھائی یہ درد یہ ذوق یہ مزاج یہ انداز یہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرمایا. آپ آج لوگ اعتراض کرتے ہم پہ کہتے ہیں تم پہلے مدینے بعد میں مکے زیادہ دن مدینے تھوڑے دن. یہ کیا انداز ہے تمہارا؟ سنو حدیبیہ جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ید اللہ فوق ایدیہم پڑھو نا گھر میں جا کے قرآن مجید. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کے عمرے کی نیت سے نکلے. حدیبیہ کی مقام پر کافروں نے روک لیا کہا عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضرت سیدنا عثمان غنی کو نبی پاک نے سفیر بنا کے بھیجا. جناب عثمان غنی کئی سالوں کے مکے سے بچھڑے تھے. سامنے کعبہ نظر آیا احرام بندھا ہوا ہے. جب سفیر بن کے گئے تو ابو سفیان کہنے لگے عثمان ہم تیرے رسول کو تو ابھی عمرے کی اجازت نہیں دیتے باقی لوگ تو نہیں آتے. وہ سامنے کعبہ ہے وہ حجر اسود ہے وہ سارا کچھ ہے. طواف کرنا ہے تو کر لو استلام کرنا ہے تو کر لو. اگر تم نے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو. صفا مروہ کے پھیرے لگاؤ تمہیں اجازت ہے. نبی عثمان غنی فرمانے لگے قسم ہے رسول کی زلفوں کی جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے عثمان بھی کوئی نہیں کرے گا. عثمان بھی وہ کون سا طواف ہے جس میں طواف اور مدینے والا نہ ہو؟ وہ کون سا عمرہ ہے جس میں عمرہ ہو اور رسول پاک نہ ہو؟ وہ کون سا حج ہے جس میں حج ہو اور امام الانبیاء نہ ہو؟ بریلی کے امام بول پڑے فرمانے لگے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. اور فرمانے لگے غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. یہ ہمیں حضرت عثمان غنی نے سکھایا ہے عقیدہ. یہ عقیدہ حضرت عثمان غنی کا ہے. بات دور نکل جائے گی. محبت معیار ہوتی ہے محبت روح ہوتی ہے محبت اصل ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ عثمان کوئی تبدیلی بھی آئی نبی پاک کے غلام بننے کے بعد؟
حضور کے غلام بننے کے بعد کوئی تبدیلی بھی آئی؟ لوگ اپنی اپنی تبدیلیاں بتاتے رہے. جناب عثمان غنی نے 2 جملے کہے، لوگ کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئیں. یہ معراج حضور سے پیار کی محبت اور عشق کا یہ رنگ عثمان غنی کا. حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم تبدیلی کی بات کرتے ہو؟ میں نے جب سے نبی پاک کے ہاتھ میں سیدھا ہاتھ دے کے بیعت کی ہے، میں نے یہ ہاتھ دوبارہ کبھی گندگی کو نہیں لگایا. اور فرمایا جب سے پہلی نظر سے جلوہ بددہا دیکھا ہے، میں نے اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں دیکھا. اس لیے کہ ان آنکھوں میں رسول اللہ کے جلوے رچ بس گئے. یہ معیار پیدا کیا جناب عثمان غنی. اور مدینہ منورہ سے جو محبت ہے نا مسلمان کی، اس کا اگر اصل رنگ دیکھنا ہو تو جناب عثمان غنی کو زندگی کو دیکھا جائے. اصل رنگ. جناب عثمان غنی بہت بڑے امیر تھے، بہت بڑے امیر المومنین تھے. لاکھوں مربع میل پہ حکومت تھی. چند 100 آدمیوں نے آ کے گھیر لیا عثمان غنی کے گھر کو. اور کربلا میں تو 3 دن پانی بند رہا ہے، حضرت عثمان غنی پہ 40 دن پانی بند رہا ہے. 40 دن. اور حضرت امام حسین کے خیموں کے گرد تو پہرا دینے کے لیے جناب عباس تھے. اور میں تاریخ کے سارے معتبر حوالے عرض کر سکتا ہوں کہ جب حضرت عثمان غنی کو خطرہ ہوا تو مولا علی شیر خدا نے امام حسن اور حسین کو تلواریں پکڑائیں اور فرمایا دروازے کے آگے کھڑے ہو جاؤ، کوئی بدبخت تمہارے خالو عثمان غنی کے دروازے تک جانے نہ پائے. اور اس دروازے سے پھر گیا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ وہاں حسنین کریمین کا پہرا تھا. جو گیا بے ایمان تو پیچھے سے چڑھ کر کے گیا. حضرت عثمان غنی لاکھوں مربع میل کا حکمران، یہاں جس کے پاس چند ووٹ ہوں وہ دندناتا پھرتا ہے، جس کے پاس 4 باڈی گارڈ ہوں اس کی بات وہ کرتا ہے تو ہوا میں. حضرت عثمان غنی کے پاس ہزاروں کی فوج ہے. چند 100 لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، شہید کرنا چاہتے ہیں. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی اور لوگ گئے. کہا عثمان 3 باتیں ہیں، یا تو ہمیں اجازت دو، یا تو تم تھوڑی دیر کے لیے خلافت چھوڑ دو، حکومت چھوڑ دو، چند دنوں کے لیے کسی اور کو امیر بناؤ. جناب عثمان کہنے لگے مجھے تو حکومتوں سے دلچسپی نہیں، لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے پر تم اتارنا نہ. فرمایا میں سمجھ گیا ہوں اس سے مراد یہی ہے، میں نہیں چھوڑتا. کہا عثمان پھر اس طرح کریں، ہمیں اجازت دیں، یہ چند 100 لوگ ہیں، ہماری تلواریں چند منٹ میں فیصلہ کر دیں گی. جناب عثمان غنی فرمانے لگے میں نبی پاک کا شہر اپنی وجہ سے خون میں رنگ دوں؟ میری وجہ سے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مینڈا ہوگا بکرا جس کی وجہ سے میرے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا، میں وہ بکرا نہیں بننا چاہتا. فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے خون بہے اور حضور کے مدینے میں بدامنی ہو. عثمان کی جان جاتی ہے تو جائے، پر نبی پاک کے مدینے میں شور نہیں ہونا چاہیے. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. تو کہا عثمان پھر اس طرح کرو کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ. تو جناب عثمان نے داڑھی پکڑ لی، کہنے لگے دیکھ رہے ہو ساری سفید ہو گئی ہے، میں نبی پاک کا شہر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں رسول اللہ کے مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا حضور کا شہر. یہ انداز ہے جناب عثمان غنی. چونکہ جو وقت آپ کو دیا تھا وہ قلیل ہوتا جا رہا ہے اور باتیں ہیں کہ سامنے کھلتی ہی جا رہی ہیں، سامنے آتی ہی جا رہی. ہر چند مشاہدہ حق کی ہو گفتگو یہ رہتی بھی نہیں. بادہ و ساگر کہے بغیر اور کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. پلٹتا ہوں، اس موضوع کو چھوڑتا ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی با حیا بڑے تھے. کیا بڑے تھے؟ کچھ لوگ بے حیا ہوتے ہیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، نہ صحابہ کو، نہ اہل بیت کو، نہ کسی اور کو. عثمان با حیا بڑے تھے. کتنے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، مشکات میں مسلم میں موجود ہے، آپ فرماتی ہیں نبی پاک بیٹھے تھے تو حضور کی نا پنڈلی مبارک، مرد کے لیے حکم ہے ناف سے گھٹنے تک چھپا کے رکھے. پنڈلی ننگی ہو بھی جائے نا یہ پنڈلی تو اس کی اجازت ہے شریعت میں مرد کے لیے. فرماتی ہیں اللہ کے محبوب لیٹے ہوئے تھے اور حضور کی طامت پنڈلیوں سے تھوڑی اونچی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق آئے
تو نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ. حضور لیٹے رہے. ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر فاروق آئے. حضور اجازت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ. نبی پاک لیٹے رہے. چند لمحے گزرے تو عثمان غنی آ گئے. حضور آ جاؤ. فرمایا 1 منٹ. اللہ کے حبیب اٹھے, تامت مبارک کو سمیٹا, پنڈلیوں کو ڈھانپا. حضور بیٹھے, عثمان آئے, باتیں ہوئی, چلے گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی, میں حاضر خدمت ہوئی, کا محبوبہ سمجھ نہیں آئی. آئے ابو بکر بھی ہیں, میرے والد آئے, عمر بھی ہیں, مقام ان کا بھی بڑا ہے, پر عثمان آئے تو آپ نے کپڑا سیدھا کیا. فرمایا عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر ہوتے تو کئی کپڑے لپیٹے رہتے, کئی کپڑے جناب. میں ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, میری طرف دیکھیں. کئی کپڑے لپیٹے رہتے, کپڑوں کے اوپر کپڑے, شرم و حیا کے پیکر. جناب عثمان غنی غسل کرتے تو کپڑوں سمیت کرتے. فرماتے نا بھائی مجھے شرم آتی, پیکر شرم و حیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب عثمان غنی کا جب نکاح ہوا تو ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھیں. شرم و حیا کے پیکر تھے, ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا. صحابہ بے دریغ آتے جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے گوشت پکایا تو فرمایا حضرت اسامہ بن زید کو جاؤ عثمان کو بھی دے آؤ. جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے گوشت پکڑا, سالن پکڑا اور ان کے گھر پہنچا. جامع ترمذی میں موجود ہے. فرماتے ہیں میں جب اندر داخل ہوا مصطفیٰ کی شہزادی کو دیکھا اور پھر عثمان غنی کو دیکھا. فرماتے ہیں جنہیں میں نے دیکھا ایسا جوڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں بس ہلکا سا مسکرا کے پلٹ آیا, نہ انہوں نے کچھ پوچھا نہ میں نے کچھ بتایا. فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا نا, پہلا قدم ہی رکھا تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اسامہ دے آئے ہو سالن؟ میں نے کہا یا رسول اللہ دے آیا ہوں. فرمایا ایسا سونا جوڑا پہلے کبھی دیکھا ہے؟ دیکھا ہے کبھی؟ میں نے کہا نہیں حضور میں نے نہیں دیکھا. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ, یہ لفظ ترمذی کے نہیں, شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں لکھیں, میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان کی شکل ایک تو جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ سے ملتی ہے, اور دوسرا فرمایا اگر کسی نے میرے جلوے دیکھنے ہو تو وہ بھی عثمان کے چہرے میں نظر آئیں گے. او نوجوانوں پیغام دے رہا ہوں, رزلٹ نکال رہا ہوں. بے حیائی بے شرمی کی گفتگو والے کے چہرے پہ حسن نہیں آتا. تو حیادار بنتا جا, رب تعالیٰ تجھے حسن و جمال عطا فرماتا جائے گا. جتنا حیا تیرے اندر ہوگا اتنا نور تیرے مکھڑے پہ ہوگا. جتنی شرم میں تو لپٹا ہوا ہوگا اتنی اللہ تجھے تازگی عطا کرے گا. میرے صاحب فرمایا کرتے جو گند بولتا ہے اس کے چہرے کا حسن سب سے پہلے چھن جاتا ہے. اور فرمایا جو بری باتیں سوچتا ہے, جس کی سوچ بری ہوتی ہے, سب سے پہلے اس کے چہرے کا حسن بگڑتا ہے. اگر چتاتا ہے تازہ رہے, ٹھنڈا رہے, نورانی رہے. تو پھر حضرت عثمان نے تجھے بتایا ہے کہ شرم والا بن کے رہ, اللہ سب سے زیادہ حسن تجھے ہی عطا فرما دے گا. زیادہ بولنے والا, زیادہ باتیں کرنے والا, جو منہ میں آیا کہہ گیا, اس آدمی کی نورانیت چلی جاتی ہے. اگر لوگ وہ کریموں سے نہیں آتا, وہ نائی کے پاس بیٹھ کے چہرے پہ روز نیا ڈیزائن نئی لکیر بنوانے سے حسن نہیں آتا. حسن شرم و حیا سے آتا ہے. یہ جو ہم عارضی حسن خرید کے لاتے ہیں نا 4 پیسے کا, یہ ماند نہیں پڑتا, یہ تباہ کرتا ہے اور یہ تباہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جن کے پاس بیٹھنے کو اتنا دل نہیں کرتا جتنا ان کا چہرہ دیکھنے کو دل کرتا ہے. ان کے پاس بیٹھنے کو بعضوں کا دل کرتا ہے کہ بس نہ ذرا. اور طبیعت آج میں ہو کے آیا ہوں استاد جی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے, ہم نے نظر بھر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو بڑا کم دیکھا ہے. ہم چوری دیکھا کرتے تھے, چوری. میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے, تے جے میں نام ویکھاں تے ہو ویکھے. ہم لوگ چوری دیکھا کرتے تھے. میں نے اپنے حضرت صاحب کو بھی شاید ہی کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا ہو, تبھی دیکھا ہے جب وہ کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے تھے. بھائی ان لوگوں کے اندر کا حسن شرم و حیا معصومیت بن کے ان کے چہروں پہ نکھر آتا تھا. حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا نورانیت بن کے ان کے چہرے پہ آ گئی تھی. جناب عثمان غنی پیکرے شرم و حیا تھے. ایک بات کر دوں اور ختم کروں. حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہیں. کتنی؟ سارے بولے ہو کتنی جی؟ کون کون سی؟ فرمایا کرتے تھے بھوکے کو روٹی کھلانا, ننگے کو کپڑا پہنانا.
اور تیسرا میرا دل کرتا ہے مجھے اور کوئی کام نہ ہو، قرآن پاک میرے سامنے رہے اور میں سارا دن تلاوت ہی کرتا رہوں۔ 3 باتیں پسند تھی، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، اور یعنی روٹیاں بانٹتے رہتے تھے، سوٹ بانٹتے رہتے تھے، یہ مزاج تھا۔ فرماتے تھے میری پسند ہے۔ اور تیسرا میرا دل کرتا ہے کہ قرآن مجید پڑھا رہے اور میں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ بڑے ابتدائی ایام میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ ایک بڑے بہترین، سمجھدار اور زیرک قسم کے تاجر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں بڑی وسعت عطا فرمائی تھی، اس کے ساتھ ساتھ بڑا حسن و جمال تھا، بڑے خوبصورت تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرما رکھا تھا، لیکن جو چیز آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی وہ آپ کی فیاضی ہے، آپ کی سخاوت ہے، آپ کا خوف خدا ہے، اور آپ کے وجود کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے لہجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم و حیا کو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ہمارا زمانہ جو ہے یہ بے باک لوگوں سے بھرتا جا رہا ہے، حیا تیزی سے رخصت ہو رہی ہے، نہ ہمیں حیا رہ گیا ہے بزرگوں کا، نہ علماء کا، نہ حیا رہ گیا ہے مشائخ کا، نہ حیا رہ گیا ہے اپنے بڑوں کا۔ حتیٰ کہ زبانیں کھلتی ہیں تو وہ اولیاء اللہ کا بھی حیا نہیں کرتی۔ کچھ لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں تو وہ حضور کی اولاد کا بھی حیا نہیں کرتی۔ معاذ اللہ کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی پاک کے صحابہ کا بھی حیا نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکرے شرم و حیا تھے، پیکرے شرم و حیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے حضور سید عالم علیہ السلام کے چہرہ نور کی زیارت کی ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا، اور جب سے میں نے یہ اپنا ہاتھ حضور کے دست اقدس میں دیا ہے میں نے یہ سیدھا ہاتھ کبھی گندگی کو نہیں لگایا۔ آپ نے اپنی زندگی شرم و حیا کے اندر ڈھل کے گزاری۔ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر مال و دولت آتا ہے نا، آج کل کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو لوگ من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب میں اپنی ساری خواہشات کو پورا کروں گا۔ پیسہ جو جیب میں، مفت کا اعتماد دلاتا ہے پیسہ۔ پیسہ آدمی کے اندر کچھ ایسی قوتیں پیدا کرتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسے کام کر جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں سودا سما جاتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں، مفت کا اعتماد ہے۔ جو ان کے اپنے ہوتے ہیں ان سے لوگ دور نکل جاتے ہیں، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، احباب سے، پرانے لوگوں سے کٹ جاتے ہیں، جیب میں پیسہ جو آ جاتا ہے۔ لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں بڑا ہی خوبصورت انداز حضرت عثمان غنی کے بارے میں موجود ہے۔ فرمایا صحابہ نے کہ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے اگرچہ مال بڑا دیا تھا لیکن وہ سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے تھے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ بھلایا نہیں کسی چیز کو، انہوں نے اپنے آپ کو شرم و حیا میں ڈھال کے رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی نے بڑے خوبصورت جملہ کہا ہے، اس نے کہا ہے جب بھی کوئی شرم و حیا پہ دیوان لکھے گا تو لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ کائنات والے جب بھی شرم و حیا پر کچھ تحریر کریں گے تو وہ سیدنا عثمان غنی پر لکھیں گے۔ مزاج میں شرم، مزاج میں حیا، طبیعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہ خوبصورتی رکھی۔ بندہ جو چیزیں بیان کرتا ہے، جن کو آگے وہ جن کا ابلاغ کرتا ہے، یقینی سی بات ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے اسے بڑا پیار ہوتا ہے تو وہ چیزیں وہ دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزیں لے کر امت کو پہنچائیں۔ کچھ روایات ہیں حضرت عثمان غنی کی، آپ کی کچھ مرویات ہیں جو ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ پہلی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تک پہنچاتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے کریم نے فرمایا تھا جو اس بات کا یقین رکھتا ہو
کہ نماز برحق اور واجب ہے، فرمایا رب اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر یقین کامل حاصل ہو جائے کہ نماز میرے اوپر ضروری ہے اور میں نے وقت پہ پڑھنی ہے اور میں نے اس کو ادا کرنا ہے، نماز کے ساتھ دلچسپی۔ اپنا حضرت عثمان غنی کا حال یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، 2 رکعتوں کی نیت باندھتے تھے، 15 سپارے ایک رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے، 15 دوسری رکعت میں پڑھ دیا کرتے تھے۔ لوگوں کی توجہ دلا رہے ہیں عبادت پہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب امیر المومنین بنے تو آپ نے حضرت عمر کی ایک بیوہ کے ساتھ نکاح کیا، تو وہ خاتون عرض کرنے لگیں کہ آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، میں تو اب بڑھاپے کی حالت میں ہوں، کو خدمت نہیں کر سکتی، میرے ساتھ نکاح کرنا۔ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے میں نے کسی ضرورت کے تحت نکاح نہیں کیا، میں نے مسجد میں تو عمر فاروق کو دیکھا ہے، حرم کعبہ میں بھی دیکھا ہے، میدان جہاد میں بھی دیکھا ہے، میں تم سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کیا کرتے تھے۔ ان کا جو رات مصلی پہ بیٹھنے کا طریقہ تھا، تلاوت قرآن مجید کا جو انداز تھا، میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ عبادت کے ساتھ خاص شغف سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی نماز کی حفاظت کریں۔ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ کسی نماز کو ضائع نہ ہونے دیں، نماز اپنے وقت پر ادا کریں۔ اور آپ جتنا نماز سے پیچھے ہٹیں گے نا، یعنی ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سکول سے ایک چھٹی کر لیں تو اگلے دن جانے کو دل نہیں نہ کرتا، اسی طرح اگر ایک نماز کسی نے چھوڑ دی تو اگلی نماز خود بخود اس کی سستی میں گزر جائے گی۔ آپ جتنا نماز کے قریب جاؤ گے، جتنا اس سے محبت کرو گے، اتنا نماز کی طرف آپ کی توجہ بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو زندگی میں بھی بڑا اعزاز دیا ہے، مومن کی بڑی شان ہے، مومن کا بڑا مقام ہے۔ کنتم خیر امت، یہ بہترین لوگ ہیں۔ دنیا میں بھی مومن کا بڑا مقام ہے، اور مومن جب دنیا سے چلا جائے تو بھی اس کو ردی اور کوڑا سمجھ کر جلایا نہیں جاتا، بلکہ مومن کا اعزاز ہے کہ اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ لباسوں میں سب سے سونا لباس سفید رنگ کا ہوتا ہے، اسے وہ سفید لباس پہنایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے آج یہ جا رہا ہے قبر میں، تو ہاتھوں پہ اٹھا کے بھی لے جایا جا سکتا تھا، کسی گاڑی میں رکھ کے بھی لے جایا جا سکتا تھا، لیکن یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے نا، اس کی شان ہے کہ اسے کندھوں پہ اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اور اسے لے جا کے قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، جہاں خدا کی رحمتیں بڑھ کر استقبال کرتی ہیں۔ تو جنازہ، بندہ مومن کا جنازہ ایک بڑا مرتبے والا کام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو ایک جنازے پہ نظر پڑی، ایک مسلمان کا، مومن کا جنازہ جا رہا تھا۔ اس جنازے پر نظر پڑی تو سیدنا عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک ہے کہ کسی معزز آدمی کے آنے پر آپ کھڑے ہوں، لیکن یہ شان ہے نا، یہ عظمت ہے نا مومن کی کہ اس کا جنازہ گزر رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا، ایک دن کریم رسول کے سامنے سے بھی جنازہ گزرا تھا تو میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے، تو میں تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتلایا کہ مومن کا ہر حال میں مقام اپنی نظروں کے سامنے رکھنا، مقدم رکھنا اس کی عظمت کو۔ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے اس کی بڑی شان ہوتی ہے۔ ہم اہل مودت ہیں سائیں، ہر روز بشارت ہوتی ہے، ہم ہر شام مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی ہے۔ یہ جو بندہ مومن ہوتا ہے یہ تو اہل محبت، اہل مودت لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو بڑے اعزاز دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتلایا کہ بندہ مومن دنیا سے جائے پھر بھی اس کا اعزاز ہے، پھر بھی اس کا مقام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان روایت کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد نبوی کی تعمیر حضرت عثمان غنی نے بڑے شوق سے فرمائی، اور اپنے دور میں انہوں نے مسجد کے اندر وسعت کی، تزئین و آرائش کی۔ اس کے اوپر جو فرش ہے مسجد نبوی کا، وہ فرش حضرت عثمان غنی نے ڈلوایا، اور آپ نے مسجد کے ساتھ، اور مسجد کون سی؟ وہ مسجد جو مسجد نبوی ہے، وہ مسجد جس مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو دین سکھاتے تھے۔ میں بڑی دیر سے کافی عرصے سے ایک بات بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ ہماری طبیعتیں جو ہیں وہ تیزی سے تلخ ہو رہی ہیں۔ اختلاف رائے تو بالکل پسند ہی نہیں کرتے آج کے دور میں لوگ، اور ہمارے مزاج کے خلاف جو شخص جاتا ہے چند باتیں اکٹھی کر کے ہم اس کے ساتھ عداوت پیدا کر لیتے ہیں۔ وہ دلوں میں جو نرمی تھی، وہ جو معاف کرنے کا جذبہ تھا، وہ جو درگزر کا مزاج تھا، وہ جو کسی کو قبول کرنا اور اس کی چند کمزوریوں سمیت بھی قبول کر لینا، اور کسی بندے کی کمزوری دیکھنا تو اس کی ایک کمزوری دیکھ کے اپنی کئی کمزوریاں یاد کر لینا، یہ اہل محبت کا طریقہ ہوتا تھا۔ لیکن ہم نے لوگوں کی کمزوریاں ڈسکس کر کے، لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈ کے اپنی نظروں میں لوگوں کا مقام گرا دیا ہے۔ ہم یا خود ٹھیک ہیں یا وہ جو ہماری رائے کے ساتھ 100% متفق ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہوا ہے کہ طبیعتیں سخت ہیں، مزاج سخت ہیں، لب و لہجے سے تلخی پھوٹتی ہے۔ حضرت عثمان غنی اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے کریم تھے، بڑے مہربان تھے، بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نرم مزاجی عطا فرمائی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، مسند امام محمد بن حنبل میں موجود ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے کریم محبوب فرمانے لگے وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا جو نرم مزاج ہے، جو خریدار ہو تب بھی نرم مزاج ہے، دکاندار ہو تو پھر بھی نرم مزاج ہے، جو ادا کرنے والا ہو تو پھر بھی نرم ہے، تقاضا کرتا ہو تو پھر بھی نرم ہے، جو ہر معاملے میں نرم مزاج۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات شریف میں فرماتے ہیں جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ سختی سے ہوتا ہی نہیں۔ نرمی سے جو چیز آپ آگے اس کا ابلاغ کر سکتے ہیں، اس کو پہنچا سکتے ہیں، وہ کام سختی سے نہیں ہوتا۔ کم از کم اپنوں کے بیچ تو نرمی ہونی چاہیے۔ وہ جو سختی ہے وہ تو کافر کے مقابلے میں، منافق کے مقابلے میں، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ تو رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ اپنے مزاجوں میں نرمی لائی جائے، اپنی طبیعتوں کو ہمیشہ نرم کرنے کی کوشش کی جائے۔ حقوق العباد کا معاملہ ہمیشہ سے سخت ہے، اور ہم حقوق العباد کے معاملے میں بڑے خود غرض ہیں، اپنی مرضی کے حق ہم ادا کرتے ہیں، اپنی مرضی کے۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں، ایک دو رشتوں کے حقوق نہیں، اور یہ حقوق ہمارے اوپر عائد کس نے کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ اپنے بچوں کے حقوق ادا کرتے کرتے کسی غریب کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے کرتے کسی کا حق کینچی لگا کے کاٹ نہیں سکتے۔ آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے تو بڑے سارے گھر بے آباد کر دیں۔ جس طرح اپنے بچوں کا آپ پر حق ہے، اسی طرح ملت کے بچوں کا بھی تو حق ہے۔ جس طرح آپ کا اپنا گھر آپ کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے، اسی طرح سے جو باقی گھر ہیں وہ بھی تو اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ دو چار حقوق اپنے ذہن میں بٹھا لیے، اور اسلام جو حقوق کی وسعت بیان کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رستوں کے بھی حقوق بیان کیے، رستوں کے بھی حقوق بیان کیے، جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں اور ہماری توجہ دلاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، دنیا کے اندر اگر تم نے کسی کا حق ضائع کیا تو قیامت کے دن تمہیں اس حق کا بدلہ دینا پڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی تو وہ بھی قیامت کے دن اسے بھی استفسار کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تو بھائی ہمیں خیال کرنا چاہیے،
حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، بڑا باریک ہے، بڑا محتاط ہو کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ کسی جگہ بھی حقوق العباد کے مسئلے میں اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، کوشش کریں جس حد تک ہو سکے آپ نازک مزاجی کے ساتھ حقوق کے معاملے کا خیال کریں۔